الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فوزیہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابیہاز ٹرینڈز۔ تو گائز، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سمر بین اور اوور لیپ کے ساتھ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ تو بڑا ہی ایزی وے ہے اس کو بنانے کے لیے۔ اگر آپ کٹنگ کر کے بنائیں گے تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اور اگر آپ اس طرح سے بنائیں تو بگنرز کے لیے بہت ہی ایزیسٹ وے ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ وی شیپ میں اپنا جو نیک لائن ہے وہ میں نے کٹ کر کے پیسٹ کر لیا ہے فیبرک کے اوپر، اور اسی طرح سے آپ نے بھی اگر بنانا ہے اوور لیپ اس طرح سے بین کے ساتھ تو آپ نے اسی طرح سے وی شیپ میں نیک لائن جو ہے وہ کٹ کر لینی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بین والے گلے کے لیے آپ کو کتنا ڈیپ گلا ضروری ہے بنانا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی بنائیں تو آپ 7.5 سے 8 انچ تک آپ نے رکھنا ہے نیک لائن، اور چوڑائی اس کی آپ 2.5 سے 2.25 انچ تک رکھ لیں، انف ہے۔ تو ابھی میں آپ کو جو بنانا بتا رہی ہوں وہ اسی طرح سے ہے، اور نیک لائن میں نے پہلے کٹ کے اس کو پیسٹ کر لیا تھا۔ اب میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے اوپر رکھ کے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اوپر سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے راؤنڈ شیپ میں، مطلب کہ جو ہم نے بین لگانا ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے۔ وہ میں کر رہی ہوں 3.5 انچ چوڑی کر رہی ہوں اور 4 انچ ڈیپ۔ جب اوپر سے بھی اس کی اسٹیچنگ ہو جائے گی دونوں سائڈ سے تو یہ ہماری 4 انچ پہ ہی آ جائے گی۔ تو اس طرح سے میں نے اوپر اس کے نیک لائن رکھی ہے۔ آپ کو فیبرک شاید تھوڑا واضح نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو اس طرح سے میں نے 3.5 انچ چوڑی اور 4 انچ ڈیپ اس کی نیک لائن جو ہے وہ اوپر سے کٹ کر لی ہے۔ تو گائز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی سٹیچنگ۔ تو یہ جو میں نے نیک لائن اس کی تیار کی تھی وی شیپ میں، اس کو میں نے دونوں سائڈوں سے اندر فولڈ کر لیا ہے، اور اب میں اس کو اپنی شرٹ کے اوپر سٹچ کر رہی ہوں۔ اس کو پہلے میں نے سٹچ کیا ہے، سٹچ کر کے آپ نے اندر کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ کٹنگ کر دینا ہے، اور اس طرح سے آپ نے سینٹر میں ایک کٹ لگا دینا ہے۔ اس کو ہم سیدھا کر کے اس کو ڈبل سلائس کے ساتھ ہم سٹچ کر دیں گے۔ ہمیں ترپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اوپر ہمارے اس کے پٹی لگ جانی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ترپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے میں نے اس کے دونوں سائڈز جو ہیں سلائی کر دی ہیں ڈبل سلائی کے ساتھ۔ ایک میں نے ایج پہ لگائی ہے اور ایک اندر کی طرف لگائی ہے۔ سو یہ ہمارا نیک لائن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب 7.5 انچ تو ویسے ہی میرا نیک لائن تھا، اب اس کے نیچے میں نے اس کو میئر کر لیا ہے، تو مجھے 18 سے 19 انچ تک جو ہے یہ اوور لیپ اچھا لگتا ہے۔ سو اب میں نے کرنا کیا ہے کہ میں نے اپنا جو نشان لگایا تھا اس کے تھوڑا سا اوپر یہ میں نے پٹی رکھی ہے، اور یہ پٹی رکھی ہے میں نے لیفٹ سائڈ پہ۔ جو لیڈیز کا اوور لیپ نیک ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے وہ رائٹ سائڈ اوپر آتی ہے۔ اب میں نے اس کو جو سلائی کرنا شروع کیا ہے وہ میں نے سینٹر سے کرنا شروع کیا تھا، اور ایک سائڈ سے میں نے فل سلائی کرنی ہے، ایک سائڈ سے میں نے آدھی کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں نے وہ کیوں آدھی سلائی کی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے یہاں سے، تاکہ جب میں دوسری پٹی اس کے اوپر لگاؤں تو وہ سائڈوں سے نظر نہیں آئے گی۔ تو اب میں نے دوسری بھی جو پٹی ہے وہ اس کی وی کے اوپر لا کے اس کو مشین کو روکا ہے، اور اپنی جو پٹی ہے اس کو میں نے اسٹریٹ کیا ہے، سینٹر میں بالکل لا کے میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے، اور اس طرح سے یہ میرا جو نیک لائن ہے اوور لیپ کے ساتھ یہ میرا ریڈی ہو گیا۔ یہ دیکھا آپ نے کہ کتنا آسان ہے اس کو بنانا۔ اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کی وہ کٹنگ تھی جو ہم نے اگلے نیک کی کٹنگ کرتے ہوئے نکالی تھی، تو میں نے اسی کو رکھ کے اس کے اوپر میں نے اس کے نشان لگا لیا شولڈر کا، اور 1 انچ اس کو نہیں کرنا، آدھا انچ میں نے اس کی کٹنگ کی ہے، بالکل اسٹریٹ کٹنگ کی ہے۔ اور جب یہ بین لگے گا تو اس کی خود بخود شیپ جو ہے وہ تھوڑی سی گہری ہو جائے گی بیک سے۔ اب ہم نے اس کو جو اس کا بین کٹنگ کرنا ہے یہی سارا اصل میں کام ہے جو کہ ہم تھوڑا سا غلط کر دیتے ہیں۔ اسی کو میں نے اس پہ نشان لگانے کے لیے میں نے اس کو رکھا ہے اوپر، اور اس کا نشان لگا لیا ہے،
اور اب جو میرے پاس شرٹ ہے، اگر آپ کے پاس اگلے گلے کی کٹنگ ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بالکل سٹریٹ رکھ کے آپ اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس طرح سے اس کو رکھنا ہے اور رکھ کے تھوڑا سا یہاں سے فنگر کی مدد سے اس کو دبانا ہے اور اگلا گلا سٹریٹ کر دینا۔ سو یہ آ گیا میرے پاس بین کا اسکیچ آ گیا، اور میں نے اس کو اپنے حساب سے جتنا چوڑا رکھنا تھا میں نے اس کو رکھ کے اور میں نے کٹنگ کر لیا ہے۔ اور یہ جاپانی بکرم ہے جو کہ جینٹس سوٹ میں استعمال ہوتا ہے کف اور پٹیاں بنانے کے لیے۔ اب میں نے اس کو ڈبل کپڑے پہ رکھ کے اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے، اور کٹنگ کر کے اس کو میں سب سے پہلے اس کی جو یہ والی سائیڈ ہے بکرم والی، اس کو میں نے گلو سے پیسٹ کر لیا ہے تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو اور اس کو سنبھالنا نہ پڑے۔ یہ بڑی مزے کی چیز ہے، اس کو یوز کیا کریں، یقین کریں کہ آپ کی سلائی میں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں نے اس کو سائیڈوں سے اسٹچ کر دیا ہے، اور بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی نہیں لگانی، تھوڑا سا ہٹ کے، بس ایک سوتر کی جو سلائی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی ہٹ کے آپ ذرا لگائیں گی تو اس کا بین اچھی طرح سے سیدھا ہو جائے گا۔ اب میں نے سینٹر میں نشان لگا لیا ہے بین کے بھی اور شرٹ کے بھی، اور مجھے یہ نشان کے اوپر نشان چاہیے تاکہ یہ بالکل سینٹر میں آئے۔ اور ایک اور چیز آپ نے اس کا بھی ہمیشہ دھیان رکھنا ہے، جب بھی آپ کالر یا بین کچھ بھی اس طرح سے لگائیں تو آپ نے اس کو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو بین ہے یا کالر ہے یا واٹ ایور کچھ بھی آپ اس طرح سے لگا رہی ہیں، تو آپ کا پورا جو گلے کا آپ کا جو ڈفرینس ہے وہ دونوں سائیڈوں سے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ میں نے ایک سنگل سلائی کے ساتھ اس کو بین کو اٹیچ کر لیا ہے، اب میں نے اس کو سیدھی طرف ٹرن کر کے بین کو سلائی کر لیا ہے، اور اب اس کی کنارے پہ بھی میں اس طرح سے سلائی لگا کے اس کو سیدھا کر لوں گی۔ اور یہ میں نے شرٹ سیدھی کر لیا ہے۔ یہ چیز دیکھیں، یہ چیز میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی سلائی کے اوپر سلائی آنی چاہیے، مینس شولڈر کی سلائیاں ایک جیسی آنی چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں، اور ویڈیو پہ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ نیک لائن ہمارا کیسا لگا۔ تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔